اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانشکدہ کے دانشوروں کے ساتھ کچھ عرصہ درمیان میں وقت نہیں مل پایا، تو ملاقات بھی نہیں ہو سکی، اور میں شکر گزار ہوں ان سارے نوجوانوں کا کہ آپ لوگوں نے بارے دیگر موقع فراہم کیا کہ آپ کے ساتھ اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھی جائیں، اور آپ لوگوں کی دانش سے بھی فائدہ اٹھایا جائے۔ موضوع آج کا جو ہے یہ ہمارے پاکستان بننے کے بعد، یا میں اگر دوسرے لفظوں میں کہوں تو اردو شاعری کا صحرا غالب، میر اور اقبال کے بعد اردو شاعری کی روایت میں شاید سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اور سب سے زیادہ سنا جانے والا اور سب سے زیادہ پیش کیا جانے والا شاعر، اور جس پر لوگوں نے بحث کی ہے اور جس کے افکار لوگوں نے اس طرح سمجھا کہ جیسے ان کے دل کی آواز ہے۔ ہم فیض احمد فیض پر آج بات کریں گے، اور چونکہ فیض صاحب کی شخصیت، فیض صاحب کی شاعری اور فیض صاحب کی شاعری کی جو تنقیدی نقطہ نظر ہے وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے۔ فیض صاحب کے حوالے سے جو اردو تنقید میں بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ ان کے دو پہلو جو ایک دوسرے سے بعد المشرقین رکھتے ہیں، رومان اور انقلاب۔ یہ ہر تنقید نگار جس نے اردو شاعری تنقید کا ذمہ اپنے سر لیا، اس نے فیض صاحب کے ہاں یہ پہلو تلاش کرنے کی کوشش کی، اور اس کے پیچھے جو وجہ نظر آتی ہے میرے جو کم علمی کا جو کہہ لیں ایک تھیسس ہے کہ فیض صاحب کے ہاں غزل اور نظم کا جو ان کے ہاں پیشکش ہے وہ روایت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اردو شاعری کی روایت بہرحال رومان سے ہی جنم لیتی، لیکن ہم مختصر سی اس نشست میں فیض صاحب کے جو اس دور کے ان کی بچپن، ان کا بچپن، ان کی جوانی اور ان کی جو سیاسی ماحول تھا ان کی جوانی میں، اور ان کی شاعری کے دوران ان کو جس قسم کا ماحول ملا، جس قسم کے اس وقت معاملات تھے، اور خاص طور پہ جو جد و جہد والی زندگی انہوں نے گزاری، اس نے ان کی شاعری کو بھی متاثر کیا اور ان کی فکر کو بھی متاثر کی۔ لیکن بنیادی طور پہ چونکہ فیض صاحب ایک بہت دھیمے مزاج کے اور بڑے محبت کرنے والے انسان تھے، تو ان کو جو ان کی انقلاب کا جو رزمیہ ہے اس میں بھی ہمیں وہ جو توپ اور بندوق کی گھن گرج ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ ہمیں ایک انتہائی خوابناک سرگوشی جو صرف رومان کے پس منظر سے ابھرتی ہے وہی ہمیں سنائی دیتی ہے۔ تو میں اس کو اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا، کہ پہلے تو تھوڑا سا اس حوالے سے تمہیدی بات کہ فیض صاحب کا جو ان کی زندگی کے مختلف جو حصے ہیں ان کے حوالے سے، اور دوسری بات کہ جو انقلابی تاثر ان کی شاعری میں ابھرا، یا انقلاب کا جو تذکرہ ہے جو ان کی شاعری کا ایک نمایاں جز ہے، وہ اس کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ کیا تھا، اور تیسرا جو حصہ ہے جو کہ میرے خیال سے میں آج سمجھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ صاحبان ذوق یہاں موجود ہیں اور فیض صاحب سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو میں کچھ جو بہت زیادہ ہمارے مطالعہ میں آتی ہیں فیض صاحب کی چیزیں، ان سے ہٹ کر کچھ فیض صاحب کی شاعری اسی پس منظر میں، رومان اور انقلاب کے پس منظر میں، وہ میں آپ کے ساتھ رکھوں گا۔ تو آغاز کرتے ہیں کہ فیض صاحب کا بھی جو جنم بھومی ہے، ان کی جو جائے پیدائش ہے وہ بھی سیالکوٹ ہے، اور میں اس کا ضرور اس کو ریلیٹ کروں گا۔ مجھے جو موقع ملا ہے میں اس کو اقبال اور فیض کو میں اس حوالے سے، بلکہ 2-3 حوالے ایسے ہیں
میں اپنی سعادت مندی سمجھوں گا یا اپنے لیے سعادت سمجھوں گا کہ میں فیض اور اقبال کا جو اوریجن ہے، ابتدا ہے، میں اس کو اگر ایک ثابت کر سکوں، آپ تک پہنچا سکوں یہ بات۔ فیض صاحب کو بھی استاد وہی ملے جن کے لیے اقبال نے باقاعدہ جھگڑا کر کے شمس العلماء کا خطاب انگریز حکومت سے مانگا تھا، یعنی سید میر حسن۔ پھر مولوی ابراہیم میر سیالکوٹی، یہ بھی فیض صاحب کے اساتذہ میں سے ہیں، یعنی اس دور میں سیالکوٹ کے جو نامور عربی، فارسی اور ادب کے جو اساتذہ تھے، ان سے فیض صاحب نے اکتساب فیض کیا۔ اور یہ پہلی کہہ لیں جو مماثلت ہے حضرت اقبال اور فیض کے درمیان۔ پھر دوسرا گورنمنٹ کالج، جو اقبال کا بھی تعلیمی مرکز رہا، اور فیض صاحب کو بھی گورنمنٹ کالج سے ہی فارغ التحصیل وہ ہوئے، اور اس کے بعد وہ پھر تعلیم کے لیے تعلیم کا سلسلہ جو ہے ان کا چلا۔ تیسرا نظریاتی جو ورثہ ہے وہ فیض صاحب کا اور اقبال کا، دونوں کا، اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم فیض صاحب کا مطالعہ کریں گے، اور خاص طور پر میں اب اس میں اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اور اختلاف کی بہرحال گنجائش ہوتی ہے، لیکن فیض صاحب کی جو آخری دور کی نظمیں ہیں ان کو اگر پڑھا جائے تو ہمیں واضح طور پر ایک اندر سے ایک جو مذہب کے ساتھ لگاؤ رکھنے والا انسان ہے وہ فیض صاحب ہمیں نکل کر سامنے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ میں آخر میں اپنی گفتگو کے آخر میں نے جیسے کہا تو اس میں کچھ تھوڑے اس کے حوالہ جات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو مولوی میر حسن کے ان دونوں شاگردوں کا جو شاعری کا مزاج ہے، اس کے حوالے سے فیض صاحب نے مجاز صاحب کی کتاب تھی، اسرار الحق مجاز صاحب، تو ان کا دیباچہ لکھتے ہوئے فیض صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو اقبال کی سٹیٹمنٹ ہے شاعری کے حوالے سے، وہ ہے دلبری با قاہری است۔ تو یہ میر حسن صاحب کے جو دونوں یہ شاگرد ہیں، انہوں نے دلبری اور قاہری انقلاب کے معنوں میں اگر ہم لے لیں، اور دلبری کو رومان کے معنوں میں لے لیں، تو ان دونوں کے ہاں ہمیں ایک نظریہ واضح نظر آتا ہے کہ انہوں نے جو معاشرے میں اس وقت کے ماحول کے جو مسائل تھے ان کے حل کے لیے کم از کم ان کی نشاندہی کی، اور ان کے حل کے لیے انہوں نے لائحہ عمل تجویز کیا کہ جو مسائل ہیں ان کے حل تک ہم کس طرح پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ مماثلت فیض صاحب کے ہاں اور اقبال کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے۔ فیض کی شاعری اور سیاست، یہ دونوں ان کا تعلق یا ان کا خمیر، جیسا میں نے پہلے گزارش کی، دین کے ساتھ وابستہ ہمیں نظر آتا ہے، اور دونوں ہی کی روایت جو ہے وہ دین سے انحراف کرتی نظر نہیں آتی، بلکہ اس کا اسبات ہمیں بتاتی۔ فیض صاحب کی شاعرانہ شہرت ہم آج بھی ان کا تذکرہ انتہائی احترام سے کر رہے ہیں۔ ان کا نظریہ جو ہے وہ اثر حاضر کی آب، باد اور خاک سے بنا ہے، لیکن وہ پھوٹا جو مسلم شعری روایت ہے اسی سے ہے۔ فیض صاحب کی شعری نظریے کی بنیاد جو ہے وہ دین ہے اور قدیم روایتی غزل ہے۔ اس کے بعد فیض صاحب کو متاثر کیا اشتراکی یا مارکسی نظریات نے، ان کا جو پرتو ہے وہ ان کی شاعری میں جگہ جگہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرنگی استعمار، تقسیم پاکستان کے بعد جو ہماری ایلیٹ کلاس تھی، جس میں جاگیردار بھی شامل ہیں، جس میں ہماری فوج بھی شامل ہے، جس میں ہمارے سیاستدان بھی شامل ہیں، اس کا عوام کے جو حقوق ہیں ان پر ڈاکہ، یہ بھی فیض صاحب کے لیے ایک مہمیز کا اس نے کام کیا، اور ان تمام جو مخالف قوتیں ہیں ان کے ساتھ پنجہ آزمائی اور وطن سے محبت، یہ فیض صاحب کی شاعری کا بنیادی جز اور بنیادی پہلو۔ فیض صاحب کی بات کرنے سے پہلے میں ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ فیض صاحب کے اندر جو رومانوی پن ہے، اور وہ اس قدر کیوں ہے، یا ان کے اندر اتنا دھیما پن کیوں ہے، وہ بھی میں آپ کے لیے عرض کروں گا کہ
کہاں سے اصل میں فیض صاحب اپنی جو کتاب ہے، کیونکہ میرے پاس جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ فیض صاحب کے جو دیوان مختلف کتابیں ہیں، ان کے دیباچے میں فیض صاحب کی جو گفتگو ہے وہی آپ تک پہنچانا میرا جو ہے وہ مطمع نظر ہوگا کہ غم جہاں ہو، رخ یار ہو یا محفل یادا، سلوک ہم نے جس سے کیا آشکانہ کیا۔ تو فیض صاحب کا جو رومان کی طرف رجحان ہے، کیونکہ یہ پرانی ہماری شعری روایت ہے جس کو فیض صاحب لے کے چل رہے ہیں، تو وہی جو عشقیہ روایت ہے، یہ جب زمانے کے جبر اور استبداد کے تحت ڈھلی تو وہ فیض صاحب کی شاعری کی صورت میں ہمارے سامنے آئی۔ فیض صاحب گورنمنٹ کالج کا جو دور ہے، اس میں بھگت سنگھ کی جو تحریک تھی اس کا حصہ رہے، اور مزے کی بات، لطف کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ صاحبان ذوق ہیں کہ اس دور میں فیض صاحب کے سینئر تھے خواجہ خورشید انور، جو ہمارے پاکستان کا میوزک انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام، بلکہ انڈو پاکستان، وہ بھگت سنگھ تحریک میں باقاعدہ دہشت گرد کا کردار کہہ لیں کہ وہ اس قدر شدت کے ساتھ انوالو تھے کہ وہ اس تنظیم کا باقاعدہ سے رکن بھی تھے اور اس کے سرکردہ آدمی بھی تھے۔ تو فیض صاحب کا یہ پہلا سیاسی کہہ لیں ان کا جو تعلق تھا وہ یہ بھگت سنگھ تحریک کے ساتھ۔ پھر جو دور ہے یہ انگلینڈ میں جو صنعتی انقلاب ہے جنگوں کے بعد کا، یہ وہ دور ہے۔ تو ترقی پسند مصنفین کے ساتھ یہ دوسرا تعلق فیض صاحب کا بنا، اور ترقی پسند ادیب جو مصنف ہیں ان کا تعلق چونکہ مارکسزم کی طرف زیادہ تھا، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام جو تھا وہ اس کے جو نقائص ہیں وہ لوگوں کے سامنے آنا دونوں جنگوں کی شکل میں، اور اس کے بعد جو استعمار نے جس طریقے سے مختلف قوموں پر، مختلف مذاہب کے لوگوں پر، مختلف جو نسلوں کے لوگ ہیں وہاں قبضہ کیا، اور ان جہاں قابض ہوئے ان کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا، تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ فیض صاحب ترقی پسند تحریک کا حصہ رہے۔ اور اس کے بعد جو فیض صاحب کا اگلی محبت تھی وہ اشتراکی تھی۔ اس حوالے سے ایک بات کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ فیض صاحب اس حوالے سے، حالانکہ ان کی براہ راست ملاقات نہیں ہوئی، لیکن مولانا حسرت موہانی کے ساتھ ان کی بہت محبت رہی ہے، اور اس کا تذکرہ انہوں نے ان کے جو انٹرویوز ہیں ان میں انہوں نے بہت دفعہ کیا، اور انہوں نے بلکہ حسرت کے نام اپنی ایک نظم بھی ان کے نام کی ہے۔ تو حسرت کا جو اشتراکیت، اب یہ اشتراکیت جو ہے اس کے حوالے سے ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ فوراً اس کو مذہب سے دوری قرار دیتا ہے، لیکن چونکہ استعمار نے پنجے گاڑے ہوئے تھے تمام ارد گرد، اور اس میں خاص طور پہ جو کلونیلزم کا جو اختتامی دور ہے اس میں جو استعمار نے جس طریقے سے عوام کو استعمال کیا اور عوام پر جبر جس طریقے سے ہوا، تو جو خاص طور پہ اب جو روسی ترکستان ہے، ترکستان کا علاقہ، آذربائیجان وغیرہ، وہاں کے جو نقش بند علماء تھے وہ، اور ہندوستان کے جو دیوبندی علماء تھے، انہیں استعمار کے مخالف اشتراکیت جو تھا وہ تقریباً اگر اسلام نہیں تو اسلام سے ملتا جلتا کوئی فلسفہ فکر جو تھا وہ انہیں نظر آ رہا۔ تو یہ اشتراکی جو سوچ تھی یہ مولانا حسرت موہانی کے حوالے سے فیض صاحب جو ہیں وہ ان کو ہمیشہ اس کا کریڈٹ دیتے رہے۔ اور اس کے بعد جب فیض صاحب گورنمنٹ کالج امرتسر میں پڑھانے کے لیے گئے تو وہاں محمود ظفر صاحب اور رشید جہاں صاحبہ جو کمیونسٹ تحریک کے بانیان میں دونوں صاحبان شمار ہوتے ہیں، یہ وہاں ان کا آمنا سامنا رہا، اور پھر فیض صاحب جو سامنے آئے وہ ایک اسکالر کی بات ہے کہ جی ایک ایسا اشتراکی جس کا ذاتی نصب العین درویشی تھا اور اجتماعی مسلک انقلاب تھا۔ تو یہ اس قسم کی اشتراکیت فیض صاحب کے ہاں سامنے آئی، اور اب میں فوراً آتا ہوں اس پوائنٹ پر کہ فیض صاحب کو چونکہ ظاہری بات ہے یہ
مشہور آدمی تھے اور جو استعمار کے خلاف لڑ بھی رہے تھے، اور اشتراکیت کا اور سرمایہ دارانہ نظام کا براہ راست جو ایک کشمکش بھی چل رہی تھی، تو اس کے نتیجے میں فیض صاحب کو لینن پرائز سے نوازا گیا۔ لیکن ہمارے یہاں کا جو طبقہ تھا، جو فیض صاحب کا ناقد بھی تھا اور اشتراکیت کے حوالے سے بھی ناقد تھا، پتہ چلا کہ فیض صاحب کو لینن پرائز ملا ہے، تو وہ لینن پرائز کا تذکرہ اس طرح کیا جاتا تھا جیسے فیض صاحب کو لینن پرائز نہ ملا ہو بلکہ کوئی تانا ملا ہو۔ تو یہ ابتدا ہے۔ پاکستان بننے کا جب مرحلہ آتا ہے تو پاکستان بنانے والی جو مسلم لیگ ہے، اس کے چارٹر میں مزارعین کے حقوق کا ایک پورا سلسلہ تھا۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد حالات یہ ہوئے کہ قائد کو تو وقت کم مل سکا، اور قائد کی رحلت کے بعد یہ ملک جو عوام کے لیے، اسلام کے لیے اور اسلام کے جو مساوات کے اور اخوت کے سنہری اصول تھے، ان کے لیے قائم کیا گیا تھا، یہ جاگیرداروں کے قبضے میں آ گئے۔ اور سارے جو اس دور کے پیران اعظام یا یہ مخدوم بھی، لواری، مزاری، جتنے وڈیرے نوابین تھے، یہ سب اس کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ تو اس ضمن میں فیض صاحب کی ایک نظم ہے جس کا میں صرف ایک جملہ، ایک مصرع آپ کی نظر کروں گا: چلے چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی۔ بہت مشہور نظم ہے۔ تو وہ نظم اب اس کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہے۔ ہمارے جو نواب تھے، خیر بہت تگڑا بڑا نام ہے ہماری پاکستان کی تاریخ میں، نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب، تو وہ بھی بہرحال ایک جاگیردار، ایک فیوڈل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے، تو انہیں وہ پسند نہیں آئے، اور انہوں نے بارہا اس کا اظہار اپنے مختلف جو جلسے ہوتے تھے اس میں انہوں نے یہ کہہ کر کیا کہ ایک شاعر پاکستان بننے کے بعد، پاکستان منتقل ہونے کے بعد بھی ابھی تک اسے یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر قدرت اللہ شہاب ایک واقعہ درج کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ایوب خان کے ماشاء اللہ کے دور میں ایوب خان کسی کوئی مجلس تھی یا کوئی پروگرام تھا جو کہ ثقافتی کلچرل پروگرام تھا، تو نواب آف کالا باغ جو خود ایک فیوڈل ہے، بہت وہ بھی ایک کردار ہے ہماری تاریخ کا، تو وہ انہیں کہا گیا کہ پریزیڈنٹ صاحب آ رہے ہیں، تو وہ گورنر تھے پنجاب کے، تو آپ کی شرکت ضروری ہے۔ تو انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ میں اس قسم کے، اب میں وہ پارلیمانی غیر پارلیمانی لفظ ہے جو انہوں نے استعمال کیا، میں اس قسم کی بزم میں شرکت نہیں کرتا۔ تو پھر اس کے بعد نام آیا کہ فیض صاحب وہاں مدعو ہے، لیکن انہوں نے کہا، ان کے پاس ان کا ایکل سیشن بیٹھا تھا، تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ فیض جیسے لوگوں کے لیے میں نے کئی ایسے پال رکھے ہیں، اور یہ اس طرح کے سیشنز پھر فیض صاحب کو ان کی زندگی میں جگہ جگہ ملتے رہے۔ اور فیض صاحب نے بڑے خوبصورت ایک شعر ہے، اور آپ لوگ اس کا لطف اٹھائیں گے، اور یہ اس کو بہت یہ وقت بڑا اچھا رہا کہ ہم آج کے اس جبر و استبداد کے دور میں ہم فیض صاحب کو یاد کر رہے ہیں۔ شعر آپ کی نظر ہے کہ ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظمیں بست و کشاد، ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظمیں بست و کشاد، کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔ تو یہ وہ سلسلہ تھا جس میں فیض صاحب نے پاکستان بننے کے فوراً بعد انہیں اس کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ بھی تاریخ اسے بتاتی ہے کہ ہمارے جو پہلے کمانڈر ان چیف تھے فوج کے، وہ جنرل گریسی، ہی واز اے برٹن، اور وہ رکھا بھی ان کو اس لیے گیا تھا کہ جو پاکستانی فوج ہے یہ برطانیہ کی فوج کے اثر سے آزاد نہ ہو سکے۔ اب یہ اس پر ایک اور ڈیبیٹیبل موضوع ہے، لیکن اس کا آگے جو سلسلہ ملتا ہے، فیض صاحب خود بھی، اگر ہم فیض صاحب کی تاریخ کا جائزہ لیں تو فیض صاحب کرنل کے عہدے سے
شعبہ تعلقات عامہ کا جو شعبہ تھا اس میں فیض صاحب کرنل کے عہدے سے جو برٹش آرمی تھی وہاں سے ریٹائر ہوئے تھے، تو ان کے مزاج سے یہ واقف تھے اور وہ لوگ ان سے واقف تھے۔ تو فیض صاحب پر جو پہلا کیس چلا وہ کچھ ایسے وطن پرست فوجی تھے جنہوں نے اس دور کی جو اعلیٰ قیادت تھی فوج کی بھی اور جو پالیٹکس کی بھی، جن کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ جنہوں نے اس ملک کا جو سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے تھے، اور ان کے مقاصد کچھ اور تھے جو شاید قائد کے بھی مقاصد نہیں تھے اور ہماری پارٹیشن کے بھی مقاصد نہیں تھے۔ تو اس کے نتیجے میں ایک بڑی مشہور یہ کیس ہے راول پنڈی سازش کیس۔ یہ بات ہے 1951 کی۔ اس میں کوئی چار وہ جنرل، ایک جنرل تھے اور دو ان کے لوور لیول کے، تین لوگ تھے میجر لیول کے، ان پر بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا کہ یہ لوگ فوج کو اکسا رہے ہیں کہ ان کا جو نظام چل رہا ہے، فوجی نظام، اس کے خلاف جو ایک عام فوجی ہے یا سپاہی ہے اس کے اندر یہ بغاوت پھیلانے چاہیے۔ تو اس کے بعد ان پر یہ پھر کیس چلا، اور کیس جو ہم آج دیکھ رہے ہیں بس اسی طرح کے معاملات اس وقت بھی تھے جو شاید آج تک سدھار کا کوئی سلسلہ بن نہیں پایا۔ کیس چلا اور 1951 سے لے کر 1955 تک فیض صاحب قید رہے۔ اور یہ تھوڑا سا آگے میں گزارش کروں گا کہ فیض صاحب کی جو قید کی شاعری ہے، جو حبسیہ شاعری ہے، اور اس کے بارے میں بہت بڑے بڑے لوگ اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور لوگ جب قید میں رہتے ہیں تو جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ لکھا کرتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم بعد میں تذکرہ کریں گے۔ پھر 1957 میں مارشل لا کے دوران پھر گرفتاری ہوئی فیض صاحب کی۔ یہ ایوب صاحب کا دور تھا، اور ایوب خان کے دور میں معاملات بہت دور دراز تک پہنچے، اور جو شخصی آزادی تھی، خاص طور پر جو زبان کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، وہ مکمل طور پر سلب کر لی گئی تھی۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب فیض صاحب کا جھکاؤ واضح طور پر فاطمہ جناح صاحبہ کی طرف تھا، اور فیض صاحب کے ساتھ ترقی پسند ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ، یہ ایک اور المیہ تھا جس کا فیض صاحب کو سامنا کرنا پڑا۔ وہ سارے لوگ جو تھے زیادہ تعداد میں وہ ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ تھے۔ تو یہ بھی ایک حساس آدمی کے لیے یہ تازیانہ ہوتا ہے کہ جو ایک نظریہ لے کر چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس کو حقیقت میں دیکھتا ہے تو حقیقت والی جو منزل ہے وہ بہت دور نظر آتی ہے۔ پھر 1958 میں رہائی کے بعد فیض صاحب کو ایک دفعہ تو ملک سے نکالا گیا، جلا وطنی کا دور، اور پھر بھٹو کا جو دور درمیان میں آیا، اس میں چونکہ بھٹو سوشلسٹ نظریات کے ساتھ اس کا بھی اٹیچمنٹ تھی، تو فیض صاحب کو کچھ اچھا وقت ملا۔ لیکن بھٹو صاحب کا جب وقت ختم ہوا اور ضیاء صاحب نے مارشل لا ڈکٹیٹر کے طور پر پھر نظام سنبھالا، تو فیض صاحب دوبارہ ملک سے نکل پڑے۔ اور یہ دور تھا فلسطین میں جو اسرائیل کا جو المناک سچویشن تھی فلسطین کے لوگوں کے لیے، یہ وہ دور تھا۔ تو فیض صاحب بیروت ٹھہرے، لبنان کی تباہی انہوں نے دیکھی، فلسطین کے جو مسلمان تھے ان پر جو ظلم و جبر ہوا اس کو دیکھا، اور فیض صاحب کا جو آخری دور کی شاعری ہے اس میں ہمیں اسرائیل کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمیں نظم کی شکل میں ملتی ہیں۔ تو یہ میں نے مختصر سا جو فیض صاحب کے ہاں جو انقلاب کی وجوہات ہیں میں نے وہ آپ کے گوش گزار کی۔ تو یہ کچھ چیز ہے اسی حوالے سے کہ ایک قطع فیض صاحب کا ایک نظم کا حصہ ہے۔ پھر حشر کے سامان ہوئے، پھر حشر کے سامان ہوئے ایوان ہوس میں، پھر حشر کے سامان ہوئے ایوان ہوس میں، بیٹھے ہیں ذوی العدل گناہ گار کھڑے ہیں، یہاں جرم وفا دیکھیے کس کس پہ ہے ثابت، وہ سارے خطا کار سرے دار کھڑے ہیں۔ تو یہ جو حبس کا موسم تھا یہ فیض صاحب اس سے گزرے، اور یہی وہ دور تھا
جس میں فیض صاحب پر اشتراکی ہونے کا ان کو تانا بھی دیا گیا، مارکسزم کو پروموٹ کرنے کا تانا دیا گیا۔ تو جو لوگ پاکستان بنانے کے وقت موجود تھے اور جو اس کرب سے، اس المیے سے گزرے تھے، ان کے نزدیک بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ جب یہ ملک بنے گا تو یہ سلطانی جمہور کا وقت ہوگا، وہ ملک ہوگا، معاشی انصاف نصیب ہوگا، معاشرتی مساوات کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں تھا۔ لیکن ملک جب بنا تو پھر وہی میں اسی مصرے پر، اور اس کے 2 مصرے پہلے مجھے نظر آ گئے، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ تو یہ وہ کرب تھا جہاں سے فیض صاحب کو گزرنا پڑا۔ اور درمیان میں ایک اور جو یہ المیہ جو میں نے قید و بند کی صعوبتوں کے المیہ، جلا وطنی کا المیہ، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے نکال دینا، یہ ایک ایسا کسی حساس دل رکھنے والے صاحب علم اور صاحب جو ادب سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے اس سے بڑھ کر المیہ شاید کوئی نہیں ہو سکتا، اور یہ جھیلا فیض صاحب نے۔ آزادی سے پہلے کی جو جنگ، اگر ہم اس سارے پس منظر کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آتی ہے کہ آزادی سے پہلے کی جو جنگ تھی وہ برطانوی امپیریلزم تھی اور فاشزم کے خلاف تھی۔ لیکن جو ملک بننے کے بعد جو جنگ تھی، اس میں مخالف بھی اپنے جیسا تھا، اس کا خون بھی اپنے جیسا تھا۔ تو یہ جنگ شاید پہلے والی جنگ سے زیادہ کڑی جنگ اور پوری قوم کی جنگ تھی۔ فیض کے لیے یہ جنگ جو تھی وہ ایک عشق بن کے سامنے آئے۔ فیض کی شاعری کا ایک بہت بڑا جو استعارہ ہے یا تلازمہ کہہ لے، وہ فیض کے ہاں ہمیں وطن ملتا ہے، اور فیض کی جو محبت ہے یا فیض کا جو محبوب ہے، وہ ہمیں جگہ جگہ فیض کی شاعری میں ان کا آپ کو نمونہ بھی پیش کرتا ہوں کہ فیض کی شاعری میں ہمیں جگہ جگہ جو محبوب ہے وہ وطن کے لیے استعمال کیا ہے فیض نے۔ یا اس کو دیکھیں تو اس کے بھی پس منظر میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیلا مجنو کی داستان جو ہے، یہ ایک پرانا صوفی شاعر ابن الفرید، اس نے سب سے پہلے اس کو شعری روایات کا حصہ بنایا، اور بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، اس میں خاص طور پہ اقبال کی بات آئی تو اقبال نے لیلا اور مجنو اور رقیب، ان تینوں کو اپنے جو سیاسی اور انقلابی آدرش ہیں، نظریات ہیں، ان کو واضح کرنے کے لیے اس کی رمزیت کو استعمال کیا۔ فیض صاحب نے اس روایت کو نکھارا، سنوارا اور نئی انفرادیت اس کو عطا کی، اور لیلائے وطن کے ساتھ پیمانے وفا کی سرگزشت، عاشق، معشوق اور رقیب کی جو روایتی مثلث تھی، اس سے ہٹ کر نئے معنی اور نئے مطالب سے وہ ساری مثلث جو ہے اس کی عمارت تھر تھرانے لگی۔ اہل جنوب، اہل ہوس کا کردار نئے سیاسی تلازمے کے ساتھ اجاگر ہوا۔ فراق و وصل کی لذت وہ عوامی جمہوری جد و جہد اس کے ساتھ جڑ گئی۔ تو یہ سارا جو استعارے، تلازمے، تشبیہات، یہ سارے کی ساری اس شعری روایت کے ساتھ جڑی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک آہنگ اور رزمیہ ہمیں جگہ جگہ بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ جیل کی کوٹری میں فیض صاحب وطن کی محبت کا لازوال نغمہ لکھتے رہے، بے مثال قصیدے لکھتے رہے۔ جبر و استبداد اور آمریت کی بھڑکائی ہوئی آگ میں پھول کھلانے کی رسم، یہ فیض صاحب لے کے اس کو چلے۔ وطن کی سلامتی کے حوالے سے جو درمیان میں جو سن 1971 کا جو سانحہ ہوا، اس پر فیض صاحب کی ایک تو بڑی مشہور غزل ہے جو بہت سارے گلوکاروں نے اس کو پیش بھی کیا، کہ خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، اس کا مصرع ہے، ہم بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد۔ جیسا میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو ایک مکمل عمر کی جو قید، عمر بھر کی جو قید کا جو سلسلہ چلا، 2 دفعہ قید رہے، اور جو ذہن میں ایک تصویر تھی کہ پاکستان بنے گا تو اس کے بعد
جو اشتراکی سوچ رکھنا، اسلامی اخوت کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا، یہ ساری چیزیں، وہ جو آدرش جو آئیڈیلزم تھا، جب اس کا بت چکنا چور ہوا، تو اس کے بعد فیض صاحب کا ایک نمونہ دیکھیے گا۔ اس نظم کا عنوان ہے ایک شہر اشوب کا آغاز۔ شہر اشوب صاحبان ادب جانتے ہیں کہ یہ ادب کی روایت ہے، یہ شاعری ہے جس میں المیہ یا نوحہ ایک پوری قوم اور ملت کا وہ کہا جاتا ہے۔ تو اب بزم سخن صحبت لب سوختگاں ہے، اب حلقہ میں طائفہ بے طلباں ہے، گھر رہیے تو ویرانی دل کھانے کو آوے، گھر رہیے تو ویرانی دل کھانے کو آوے، رہ چلیے تو ہر گام پہ غوغائے سگاں ہے، اور پیوندے رہے کوچے زر چشم غزالاں، پابوسے ہوس افسر شمشاد کداں ہے۔ اور اگلا شعر آج کل کے دور کے ساتھ ملا کے اگر سمجھا جائے تو بڑا لطف دے گا۔ یا اہل جنو یک بدگر دستو گریباں، یا اہل جنو یک بدگر دستو گریباں، واں جیش ہوس تیغ وقف در پے جاں ہے، اب صاحب انصاف ہے خود طالب انصاف، اب صاحب انصاف ہے خود طالب انصاف، مہر اس کی ہے میزاں بدستے دگراں ہے، مہر اس کی ہے میزان بدستے دگراں ہے۔ اور دیکھ لیں آپ اس کو، یہ میں وہی پہلے گزارش کر رہا تھا کہ یہ ادب عالیہ کی یہ خوبی ہے کہ یہ آج سے 50 سال پہلے کہی گئی غزل ہے، اور اس کو آج کے ماحول میں، اور یہ شعر کس قدر سچا آپ کو نظر آئے گا۔ ہم سہل طلب، اور یہ درمیان میں انقلاب کے آتے آتے فرحات کا تذکرہ آ گیا، شعری روایت کا تذکرہ آ گیا، یہاں رومان آپ کو جھانکتا نظر آئے گا۔ ہم سہل طلب کون سے فرحات تھے لیکن، اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے۔ تو یہ فیض صاحب کا رومانوی رنگ تھا۔ پھر یہی جو حالات تھے جن میں قوم اور ملت کا جو آئیڈیل تھا وہ کچھ اور تھا، ہم نے بہت سے لوگوں کو، بہت سے قائدین کو، بہت سے بڑے لوگوں کو ہم نے بہت سی ذمہ داریاں سونپی، اور اس کے بعد ہمارا کیا بنا؟ پوچھو تو ادھر تیر فگن کون ہے یارو، ایک اور غزل کے 2 اشعار ہیں۔ سونپا تھا جسے کام نگہبانی دل کا، دیکھو تو کدھر آج ہے رخ باد صبا کا، کس راہ سے پیام آیا ہے زندانی دل کا، اور اترے تھے کبھی فیض وہ آئینہ دل میں، عالم ہے ابھی آج بھی حیرانی دل کا۔ تو 71 کے سانحے کے بعد یہ غزل جو ہے وہ ایک ان کی فیض صاحب کے سامنے آتی ہے، اور اس کو ذرا اس سلمیے کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو پھر اس کا لطف دوبالا ہوگا کہ ہم پاکستان بننے کے بعد جس سوچ میں گم تھے کہ ہمارے لیے وہاں کیا کیا چیزیں میسر ہوں گی، کیا کیا آزادیاں میسر ہوں گی، وہ اور فیض صاحب اس نوحے کو بیان کر رہے ہیں۔ شرح بے دردی یہ حالات نہ ہونے پائی، اب کے بھی دل کی مدارات نہ ہونے پائی، پھر وہی وعدہ جو اقرار نہ بننے پایا، پھر وہی بات جو اثبات نہ ہونے پائی، پھر وہ پروانے جنہیں اذن شہادت نہ ملی، پھر وہ شمع کہ جنہیں رات نہ ہونے پائی، پھر وہ جاں بلبی لذت میں سے پہلے، پھر وہ محفل جو خرابات نہ ہونے پائی، اور پھر دمے دید رہے چشم و نظر دید طلب، پھر کیسی حسرت آئی ہے، پھر دمے دید رہے چشم و نظر دید طلب، پھر شب وصل ملاقات نہ ہونے پائی، اور پھر وہاں باب اثر جانیے کب بند ہوا، پھر یہاں ختم مناجات نہ ہونے پائی۔ فیض دل پہ جو ہر ایک روز قیامت گزری، ایک بھی روز مکافات نہ ہونے پائی۔ تو یہ فیض صاحب کا جو المیہ تھا کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں جو دیکھی، ان کو محسوس کیا،
اور وہ انہوں نے اپنی شاعری کے اندر بیان کیا۔ فیض صاحب کی جو حبسیہ شاعری کا تذکرہ کیا میں نے، اس کے بھی دو ادوار یا ان کے بھی دو حصے ہم کر سکتے ہیں۔ فیض صاحب کا ایک حصہ اس شاعری کا ہے، وہ مکمل رجائیت سے بھرپور ہے، بڑی توانا آواز ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ سارے حالات سدھار کی طرف جائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک گمبھیر خاموشی اور مایوسی کی کیفیت فیض صاحب کے ہاں میں نظر آتی ہے۔ اور اس میں جو فیض صاحب کی شاعری کا ایک بہت بڑا ان کی شاعری کی خوبی ہے، وہ ہے ان کی امیجری، جو وہ منظر نگاری کرتے ہیں۔ فیض صاحب کے اندر کا جو رومانوی شاعر ہے، وہ ان کی حبسیہ شاعری میں ہمیں بہت واضح طور پر اس کا ہمیں عکس ملتا ہے۔ مثلا ایک میرا بڑا پسندیدہ قطعہ ہے، میں وہ آپ کو پیش کرتا ہوں، اور اس میں ذرا علامات دیکھیے گا، اور ان علامات میں فیض صاحب نے کس طرح سے جو پیش کیا ہے کہ استارے جو ہیں وہ، اور حبس قید میں محبوب کو یاد کرنا، اور اس میں جو علامات اور استارے ہیں وہ کس طرح ہماری رومانوی اور روایتی شاعری سے وابستہ ہیں۔ بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی۔ بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی۔ رات اس طرح، رات شاید کسی شاعر نے اس کو سوچا ہو کہ رات ڈھل گئی ہے تو کیا ہوگا، اور اب صبح دیکھیے، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پہ بکھر گئی۔ تو یہ فیض صاحب کا زندہ کے اندر رومانوی انداز ہے۔ فیض صاحب کا یہی شعر دیکھیے گا، فریب آرزو کی سہل انگاری نہیں جاتی، فریب آرزو کی سہل انگاری نہیں جاتی، ہم اپنے دل کی دھڑکن کو تیری آواز پا سمجھے۔ کیا بات ہے۔ تو پھر درمیان میں پھر وہی انقلابی رویہ یا اپنے ارد گرد کی مایوسی، وہ دیکھیے گا، یہ بھی زندان کے دوران کہی گئی ایک غزل ہے جس کا شعر ہے، نہ سوال وصل نہ عرض غم، نہ حکایتیں نہ شکایتیں۔ ذرا چاروں باتیں دیکھیے گا، نہ سوال وصل نہ عرض غم، نہ حکایتیں نہ شکایتیں، تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے۔ تو یہ اب اس کو ہمارے آج کا جو معاملہ ہے اس کے ساتھ لگا کر دیکھیں تو پھر بھی جو ہے وہ احساس دوبالا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ شاید ابھی بھی اسی کرب سے گزر رہے ہیں کہ یوں بہار آئی ہے اس بار کہ جیسے قاصد، یوں بہار آئی ہے اس بار کہ جیسے قاصد، کوچائے یار سے بے نیل و مرام آتا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے وہ فیض صاحب کی جو ان کی حبسیہ شاعری ہے اس میں ہمیں جا بجا بکھری ہوئی ملتی ہے۔ ایک نظم جو خاص طور پہ اسی حوالے سے ہے کہ یہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ ایوب خان کے ماشاء اللہ کے دور کا آخری جو حصہ ہے یہ اس کا ہے، اور اس میں جو کیفیت پیش کی گئی ہے، جو شہر ہے اس پورے کا ایک نوحہ بیان کیا گیا ہے، اس کو میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ یہاں سے شہر کو دیکھو تو ہلکا در ہلکا کھچی ہے جیل کی صورت ہر ایک سمت فصیل۔ یہاں سے شہر کو دیکھو تو ہلکا در ہلکا کھچی ہے جیل کی صورت ہر ایک سمت فصیل، ہر ایک راہ گزر گردش اسیراں ہے، نہ سنگ میل نہ منزل نہ مخلصی کی سبیل۔ جو کوئی تیز چلے راہ تو پوچھتا ہے خیال کہ ٹوکنے کوئی للکار کیوں نہیں آئی، جو کوئی ہاتھ ہلائے تو وہم کو ہے سوال، کوئی چھنک کوئی جھنکار کیوں نہیں آئی۔ یہاں سے شہر کو دیکھو تو ساری خلقت میں نہ کوئی صاحب تمکین نہ کوئی والی ہوش۔ یہاں سے شہر کو دیکھو تو ساری خلقت میں نہ کوئی صاحب تمکین نہ کوئی والی ہوش، ہر ایک مرد جواں مجرم رسن بگلو، ہر ایک مرد جواں مجرم رسن بگلو، ہر ایک حسینہ رانا
کنی سے ہلکا بگوش، جو سائے دور چراغوں کے گرد لرزاں ہیں، جو سائے دور چراغوں کے گرد لرزاں ہیں، نہ جانے محفل غم ہے کہ بزم جام و صبح، جو رنگ ہر در و دیوار پر پریشاں ہیں، جو رنگ ہر در و دیوار پر پریشاں ہیں، یہاں سے کچھ نہیں کھلتا، یہ پھول ہیں کہ لہو۔ تو یہ ایک نظم تھی جو اس دور کی جو جبر کی داستان ہے اس کو سناتی ہے، اور میں جو وطن سے محبت کا فیض صاحب کے ہاں جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے، اس کا ایک عکس 4 مصرے ہیں ان میں پیش کر کے تو میں ایک آخری بات کروں گا کہ نظم کا مختصر نظم اس کا ٹکڑا ہے، نظم کا عنوان ہے موضوع سخن۔ تو یہاں اگر ہم فیض صاحب کی جو محبت ہے، ان کی وطن سے محبت یا لہلائے وطن جو فیض صاحب نے جگہ جگہ اس کو ترکیب کو استعمال کیا، اس کو ذہن میں رکھیں تو سنیے گا کہ یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضمون ہوں گے، لیکن اس شوق کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ، ہائے اس جسم کے کم بخت دل آویز خطوط، آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسوں ہوں گے، اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں، تب شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں۔ تو یہ شاعری میں جو رومان جگہ جگہ ہمیں یا ایک ٹچ ملتا ہے فیض صاحب کے ہاں، یہ جو دھیما پن ہے ان کا، یہ ان کی رومانویت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور میں نے چونکہ بات شروع کی تھی فیض اور اقبال کی مماثلت کی، تو جس طرح اقبال نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکوہ کیا، اسی طرح سے فیض صاحب نے بھی اپنی شاعری میں، اردو شاعری میں بھی، اور یہ میں جو آخری چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہ پنجابی کی ہے، اور پنجابی کی بڑی مشہور نظم ہے، اور یہ بلے شاہ کا سٹائل ہے جس کو فیض صاحب نے اپنے رنگ میں پیش کیا ہے، ربا سچیا تو تے آکھے سے۔ تو اس شکوے پر میں اپنی گزارش کو ختم کروں گا کہ ربا سچیا تو تے آکھیا سی، جاؤ بندیا جگ دا شاہ ہے تو، ساڈیاں نعمتاں تیریاں دولتاں نے، ساڈا نیب تے عالی جاں ہے تو، اس لارے تے ٹور کد پچھے آئی، کی اس نمانے تے بیتی ہے، اس لارے تے ٹور کد پچھے آئی، کی اس نمانے تے بیتیاں نے، کدی سار بھی لئیا رب سائیاں، تیرے شاہ نال جگ کی کیتیاں نے، کدی سار بھی لئیا رب سائیاں، تیرے شاہ نال جگ کی کیتیاں نے، کتے دھوس پولیس سرکار دیے، کتے تانگلی مال پٹوار دیے، ایویں ہڈاں وچ کڑپے جان میری، جویں پھائی چ جند کرلاندی ہے، چنگا شاہ بنایا ہی رب سائیاں، پولے کھاندیاں وار نہ آوندی، مینوں شاہی نہیں چاہیدی رب میرے، میں تے عزت دا ٹکر منگدا، مینوں شاہی نہیں چاہیدی رب میرے، میں تے عزت دا ٹکر منگدا ہاں، مینوں تانگ نہیں محلاں ماڑیاں دی، میں تے جیون دی نکر منگنا ہاں، میری منے تے تیریاں میں منا، تیری سوں جے ایک بھی گل موڑاں، جے مانگ نہیں پجدی تیں ربا، پھر میں جاواں تے رب کوئی ہور لوڑے۔ یہ فیض صاحب کا ایک اور انداز، اور میں اسی پر اکتفا کروں گا۔ جو بات ہوئی، چونکہ وہ آج کل کا ہمارا جو جس جبر کے موسم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ اس کے ساتھ بہت زیادہ مماثلت رکھتی تھی، تو میں نے پوری کوشش کی، اور اگر مجھے مل جائے تو میں آخری، حالانکہ آخری تھی یہ میں نے کہا یہی تھا، لیکن وہ بڑا ہم لوگ خیر اقبال بانو کو بہت سنا ہے ہم نے، ہم دیکھیں گے، اگر مجھے مل گئی تو میں آپ کے نظر کر دوں گا۔ اصل میں نے چیزیں رکھی تو تھیں لیکن اب کچھ نہیں، وہ ممکن نہیں ہے، میں اسی کو جی۔ اور میں نے جیسے گزارش کی پہلے بھی گفتگو کے دوران کہ فیض صاحب کے ہاں جو آخری ان کی شاعری کا حصہ ہے
وہ مکمل طور پہ اس کے تلازمے، اس کے استعارے اور اس کی جو ترکیبیں وہ سارے کی ساری دینی تراکیب. اس نظم کا عنوان بول کے ہم دیکھیں گے یہ ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، نظم کا عنوان. اور اس کا پس منظر بھی اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ یہ وہ ہے. ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے. ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھڑ دھڑ کڑکے گی، اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی. ہم دیکھیں گے جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے. ہم محل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے. سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی. اٹھے گا انا الحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. اب یہ منصور کی روایت درمیان میں آ گئی. اٹھے گا انا الحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی اور تم بھی ہو. اس دعا کے ساتھ کہ یہ وقت جس کا منظر فیض صاحب نے اپنی اس نظم میں پیش کیا، یہ ہم اپنی زندگی میں اب راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہوں، ہم اسے دیکھ پائیں. اور اللہ ہمارے وطن کو جو فیض صاحب کی بھی کا محبوب تھا اسے سلامت رکھے، اور اس کے باسیوں کو امن اور آشتی سے زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے.